شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا، کیا قتل کرنا باقاعدہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس طریقے سے، یا پھر دھماکے کرنا جو حکومتی ادارے اور تنصیبات ہوتی ہیں کافروں کے ملک میں، یہ مجبوری ہے اور یہ جہادی عمل کا حصہ ہیں؟ اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کرنا اور تخریب کاری مچانا ایسا معاملہ ہے کہ جو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں پر شر میں ہی اور برائی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، ان کے خلاف مسلمانوں کو جو ہے در بدر کر دیا جاتا ہے، ان کے جو ہے قتل و غارت کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں۔ بلکہ جو چیز شرعی ہے، مشروع ہے، وہ کافروں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے اور معرکوں میں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اگر مسلمانوں کے پاس اس کی استطاعت ہو اور وہ اپنا لشکر اور اپنی فوج تیار کریں، کافروں کے خلاف غزوہ اور جہاد کریں اور ان کے خلاف قتال کریں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ البتہ جو تخریب کاری ہے اور چن کر قتل کرنا ہے، ٹارگٹ کلنگ وغیرہ، تو یہ مسلمانوں کو اس کے نتیجے میں شر اور برائی نقصان ہی ملتا ہے۔ اس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قتل کیے جاتے ہیں اس قسم کے فتنے اور مسائل کے علاوہ کچھ نہیں، یہ جہالت کا ہی نتیجہ اور شاخسانہ ہے۔ اسلام اس قسم کے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے نہیں لے کر نہیں آیا اس کے احکام، بلکہ دعوت اللہ کے ساتھ آیا ہے، حق کی وضاحت کے ساتھ اور لوگوں کو خبردار کرنے کے ساتھ۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا، یہ ذہنیت رکھنا کہ فلاں کافر ہے تو واجب ہے میں اسے بس قتل ہی کر دوں، یہ ایسے امور ہیں کہ جسے وہ لوگ کرتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا علمی کوتاہی کا شکار ہیں اور قلت معرفت ہے ان کے فقہ دین کی جو سمجھ ہے بہت کمزور ہیں، تو وہ دعوت اللہ سے عاجز ہیں، وہ کر نہیں سکتے، تو پھر انہوں نے یہ وسائل اختیار کر دیے اب معاملات کو نافذ کرنے کے لیے اور اپنے اعمال کو۔ تو یہ غیروں کی خدمت کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے، ان کے اہداف اس سے پورے ہوتے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کے۔ اور یہ جو کلام ہم نے پڑھا ہے یہ سماعت مفتی اعظم سعودی عرب عبدالعزیز آل شیخ حفظ اللہ کا ہے۔ تو واپس آتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کے کلام کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے ہجرت سے قبل، آپ کو حکم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ ہاتھوں کو روک رکھو، جہاد نہ کرو۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بھی روکو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ کافروں کے خلاف قتال کرنے سے رکیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس استطاعت نہیں تھی کافروں کے خلاف قتال کرنے کی۔ اگر وہ ایک کافر کو بھی قتل کرتے تو کافر ان کی جڑ اکھاڑ دیتے، سارے کے سارے مسلمانوں کو تہس نہس کر کے ان کو قتل کر کے ختم کر دیتے، ان کا کام تمام کر دیتے، ان کی جڑیں ہی آخر سے کاٹ دیتے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے زیادہ قوی اور طاقتور تھے اور وہ ان کی حکومت اور شان و شوکت کے ماتحت تھے، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سنتے ہیں۔ چنانچہ یہ قتل کرنا، چن کر ٹارگٹ کلنگ اور دھماکے کرنا، خود کا حملے کرنا، یہ کوئی دعوتی امور میں سے نہیں ہے، نہ ہی یہ جہاد فی سبیل اللہ میں سے، بلکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو برائی اور شر کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ کے پاس ایک فوج تیار ہو گئی اور آپ کے انصار مددگار آ گئے، تب انہیں حکم دیا گیا کہ کافروں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مکہ میں ہوا کرتے تھے تو وہ کوئی ان کی پراپرٹیز، ان کی ممتلکات، ان کی زمینیں، جائیداد یا ان کے گھر، جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں اس میں تخریب کاری نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی ان کو چپکے سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ کیا وہ کافروں کے مال کا نقصان کیا کرتے تھے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس چیز سے تو انہیں منع کیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بس دعوت دیں اور پیغام پہنچا دیں، اور جہاں تک جنگ اور قتال وغیرہ کا معاملہ ہے لڑنے کا، یہ تو مدینہ میں اس کا حکم دیا گیا جب اسلام کی اپنی ریاست قائم ہو گئی تھی تب۔